بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت انداز خوبصورت آواز اللہ کریم نے عزتوں سے نواز رکھا ہے بڑی خوبصورت آواز محترم جناب سید محمد یاسین ہاشمی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے میری دعا ہے اللہ کریم شاہ صاحب کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے
آئیے قرآن مقدس کی تلاوت کے حوالے سے ایک دو مصرع سماعت کر کے میں اگلے ثنا خان کی دعوت کی طرف چلتا ہوں۔ آپ حضرات توجہ سے آپ نے مصرع سماعت فرمانا ہے، یوں کلام ہے، آپ نے ضائع نہیں کرنا، توجہ سے بات کو سننا ہے۔ اگر آپ کے دل کو لگے تو سرکار کی بات تو ہر ایک ہی اچھی ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہیں، لیکن پھر بھی اگر دل کو اچھی لگے تو آپ نے ضرور سبحان اللہ کہنا ہے۔ آپ کا ذوق ہے تو پڑھیں جی ماشاءاللہ۔ آپ کے حوالے سے یہ ہے جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں نا لوگ، انہی کے حوالے سے ایک مصرع عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شاعر لکھتا ہے، قرآن دے خدمت گاراں دی ہر صورت خدمت گاری کا۔ اللہ پھر سنی، قرآن دے خدمت گاراں دی ہر صورت خدمت گاری کر، قرآن قبر دا ساتھی ہے، کچھ قبر دی یار تیاری کر۔ قرآن دے خدمت گاراں دی ہر صورت خدمت گاری کر، قرآن قبر دا ساتھی ہے، کچھ قبر دی یار تیاری کر۔ قرآن قبر دا ساتھی ہے، کچھ قبر دی یار تیاری کر۔ گل فقیر بشر دی پلے بن، تدریس کا سلسلہ جاری کر۔ توجہ رکھیے گا، گل بشر فقیر دی پلے بن، تدریس کا سلسلہ جاری کر۔ قرآن دی نوکری پہلے کر اور دنیا تے سرداری کر۔ قرآن دی نوکری پہلے کر اور دنیا تے سرداری کر۔ قرآن دے خدمت گاراں دی ہر صورت خدمت گاری کر، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کریم سخی، قرآن مجید کریم سخی جیڑا پڑھ دے انہوں رنگ چھڑ دے۔ قرآن دا وصف بشر میاں لا دل تو کالی زنگ چھڑ دے۔ قرآن دا وصف بشر میاں لا دل تو کالی زنگ چھڑ دے، تے نہ کلیاں چھڑ دے دنیا تے، نہ کلیاں چھڑ دے دنیا تے، نہ قبر حشر دا سنگ چھڑ دے۔ جڑا کردہ نہیں ادب اس دا رب اس نو پٹھیاں ٹنگ چھڑ دے۔ جڑا کردہ نہیں ادب اس دا رب اس نو پٹھیاں ٹنگ چھڑ دے۔ اب آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں چمن کے گل کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم المقام جناب محترم سید عظیم ہاشمی صاحب تشریف لا کر حضور کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیے، نعرہ تکبیر، محبت سے ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، نعرہ رسالت۔ آقا دی محفل سجائے بیٹھے نے، کوئی در کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ادب و محبت نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام دا نذرانہ عرض کرو مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے، اور ذرے اسے خاک کے تابند ستارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نام اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نام اتارے ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ سرکار دے دیوانے بیٹھے نے، عاشق بیٹھے نے، جو عشاق دی محفل ہے، اس محفل دا ادب کی ادب یہ ہے کہ جہاں حضور کا نام آ جائے، وہی صبح پہ درود و سلام آ جائے، اور کوئی چوپ نہ پڑے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پنجابی کلام تھوڑی سماعتاں دی نظر، ہاں زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا، جن جنوں ہم نے ذرا مل کے پڑھ لے، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جس سجنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے، جے 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 سجنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے، عرشاں رب نے سجایا نہ ہوندا، عرشاں رب نے سجایا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، پڑھدے حیدر نماز عصر نو، نہ پڑھدے حیدر وی
نماز اثر نو نہ پڑھ دے حیدر نماز اثر نو نہ پڑھ دے حیدر نماز اثر نو نہ پڑھ دے حیدر نماز اثر نو سورج نو واپس بلایا نہ ہوگا سورج نو واپس بلایا نہ ہوگا رب نے نبی نو رب نے نبی نو بنایا نہ ہوگا زمانے تے کوئی آیا نہ ہوگا زمانے تے کوئی آیا نہ ہوگا اے چند فلکان ٹردا نہ یارو 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 سونے ہلایا نہ ہوگا جی انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوگا جی رب نے نبی نو جی رب نے نبی نو بنایا نہ ہوگا زمانے تے کوئی آیا نہ ہوگا زمانے تے کوئی آیا نہ ہوگا جی رب نے نبی نو بنایا نہ ہوگا زمانے تے کوئی آیا نہ ہوگا کلام یہ پنجابی کلام ہے اور یہ سماعتاں دی نظر یا رسول اللہ ایک دفعہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا مل کے کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا مکے رہن والیا مدینے جان والیا
لانے والے جو سمجھ آئیے کہ میں سبحان اللہ مکے رہن والے مدینے جان والے میرے جن کنے سینے لانے والے ٹھڈے کھانے والے سینے لانے والے تیرے بنا ٹھکیاں کوئی نہ سنبھالدا تیرے بنا ٹھکیاں کوئی نہ سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اور چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات ہوراں نو تو روپ ونڈے ہوراں نو تو روپ ونڈے حبش بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا سبحان اللہ لگتا ہے ابھی کچھ سردی شروع ہوئی ہے تو ہم پہلے ٹھنڈے ہو گئے ہیں محبت سے کہے ماشاء اللہ آپ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لیں آگے ہو جائیں تھوڑے تھوڑے درمیان میں جگہ باقی ہے اس کو کور کر لیں ماشاءاللہ سے محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے میں ابھی اپنی حاضری پیش کر کے اس کے بعد ہمارے گجرات کی مشہور و معروف شخصیت بلبل مدینہ جناب قاری مہتاب علی قادری صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کے حوالے مائع کر دوں گا آپ حضرات توجہ سے فرمائشی کلام ایک بس پڑھ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے کہ
فروئی مسئلے حضور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر کہیے سبحان اللہ فروئی مسئلے حضور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر میں بحث کر ساں ضرور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر ہر کام سے پہلے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہر ایک بات سے پہلے حضور کی محبت سب سے پہلے ہے تو اسی کو شعر کہتا ہے کہ فروئی مسئلے حضور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر میں بحث کر ساں ضرور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اور جی ہے ہی نبی نال پیار جلیا نبی نبی من پکار جلیا جی ہے ہی نبی نال پیار جلیا نبی نبی من پکار جلیا اے روٹی ٹکر تندور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل اے روٹی ٹکر تندور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اور قبر وچ بھی سوال ہوسی جواب دینا محال ہوسی قبر وچ بھی سوال ہوسی جواب دینا محال ہوسی گناہ خطاواں قصور نبی دی عظمت دی پہلے گل گناہ خطاواں قصور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر لمیاں نمازاں طویل سجدے نماز لمیاں طویل سجدے بنانا اپنی دلیل سجدے نماز لمیاں طویل سجدے بنانا اپنی دلیل سجدے ہے عشق پہلے شعور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل ہے عشق پہلے شعور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر یا پون کے گل کر یا مین کے گل کر گل ہونی چاہیے نا بندے دی یا پون کے گل کر یا مین کے گل کر دکھا کے تسبیح نہ گین کے گل کر نہ پون کے گل کر نہ مین کے گل کر دکھا کے تسبیح نہ گین کے گل کر بشر بہشتاں دی حور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر بہشتاں دی حور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اے سارے فروئی مسئلے بعد نبی دی عظمت دی نبی دی عظمت دی پہلے گل کرے گل ساڈے اندر بہ جانی چاہیے کہ نبی دی عظمت دی بولو سارے نبی دی عظمت دی نبی دی عظمت دی پھر بول نبی دی عظمت دی سارے بولو گے تے آواز دی گونج پیدا ہوئے گی محبت نہ آکھو اے نبی دی عظمت دی پہلے گل کر جس دل دا ایمان ہے آپ چوکے ایک باری کہا دے نبی دی عظمت دی اے سارے مسئلے حضور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر میں بحث کر ساں ضرور بعد نبی دی عظمت دی پہلے گل کر نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اور یہ قرآن والوں کی محفل ہے یہ ادب والوں کی محفل ہے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے میں نے قرآن کے 4 مصرے پڑھے تھے ابھی 4 مصرے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر لوں آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو کہیے سبحان اللہ اور اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ پنجابی کے مصرے ہیں توجہ سے آپ نے سماعت کرنا ہے توجہ رکھیے گا شاعر لکھتا ہے کہتا ہے یہ ہے روح بیمار تجلدی کر ہے روح بیمار تجلدی کر قرآن پھرول تے ول ہو جا سمجھ آئیے تو اچھی آنکھو سبحان اللہ ہے روح بیمار تجلدی کر ہے روح بیمار جسم بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہو جاتا ہے شاعر کہتا ہے روح بیمار تجلدی کر قرآن پھرول تے ول ہو جا جے کاروبار دا چسکا ہے رکھ پورا تول تے ول ہو جا جے توبہ تو محروم بدیں جے توبہ تو محروم بدیں ایمان ٹٹول تے ول ہو جا اگلے شعر کے اندر سبق بھی ہے جے توبہ تو محروم بدیں ایمان ٹٹول تے ول ہو جا جے نیندر بشر کھڑی گئی یہی رکھ ماں پہ کول تے ول ہو جا رکھ ماں پہ کول تے ول ہو جا جے نیندر بشر کھڑی گئی ہے رکھ ماں پہ کول تے ول ہو جا اور میں بیعت قرآن دی کر لئیے میرا پیر قرآن شریف ہے اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ اور زور نہ آنکھوں سبحان اللہ
میں تو سبق سنا رہے ہیں تسی باویں نہ بولو لیکن مینوں پتہ ہے نظر آ گئی تے قبول ہو جائے گی اس واسطے تانوں آنا میں میرے نال تسی بھی شامل ہو جاؤ اچھی آکھو سبحان اللہ میں بیعت قرآن دی کر لئیے میرا پیر قرآن شریف ہے میں بیعت قرآن دی کر لئیے میرا پیر قرآن شریف ہے اور پیران دے پیر بھی کر دے رہے تحریر قرآن شریف ہے لجپال محمد عربی دی تقریر قرآن شریف ہے لجپال محمد عربی دی تقریر قرآن شریف ہے مالک دے بشر تصور دی تصویر قرآن شریف ہے مالک دے بشر تصور دی تصویر قرآن شریف ہے میں بیعت قرآن دی کر لئیے میرا پیر قرآن شریف ہے اور پیران دے پیر بھی کر دے رہے تحریر قرآن شریف ہے لجپال محمد عربی دی تقریر قرآن شریف ہے لجپال محمد عربی دی تقریر قرآن شریف ہے مالک دے بشر تصور دی تصویر قرآن شریف ہے حضرات آپ حضرات کی محبتوں کی نظر نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب محترم بلبل مدینہ فخر القرا قاری مہتاب علی قادری صاحب تشریف لا کر حضور کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیے نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے ذرا سارے بولو نعرہ رسالت ماشاءاللہ اللہ تھانو بلند رکھے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو قاری صاحب نے بھی اپنی حاضری پیش کی شاہ صاحب نے بھی حاضری پیش کی لیکن یہ جو بیٹھے ہیں نا میں نے دیکھا انہوں نے حاضری ابھی تک پیش نہیں کی اپنی حاضری تو وہ پیش کرتے رہے نعت کی صورت میں نقابت کی صورت میں تلاوت کی صورت میں آپ کی حاضری ہے سبحان اللہ کی صورت میں پیچھے والے بھی ذرا بولے نا سبحان اللہ عمران بھائی آپ میزبان ہیں تو آپ کی آواز سب سے زیادہ ہونی چاہیے اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں یہ ایسے بات نہیں ہے کس کے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں بتاؤ تو صحیح یار اللہ کے محبوب کا ہیں آج کسی دنیا دار کا کوئی بچہ ہو نا اس سے محبت کریں تو بندہ محبت کرتا کہ نہیں اسے یار یہ میرے بچے سے محبت کر ہے تو اگر ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا یار ہیں کہا وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے اور ہم تو نعت کی صورت میں بھی قرآن سناتے ہیں یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آئیے مل کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا خدا التجا ہے یہ میری یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے جان قدموں میں نکلے نبی کے جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے بھائی جس کی خواہش ہے بولے نا سبحان اللہ یار اور اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ
بڑے ڈھیلے ہیں یار، سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اس انداز سے اب آپ نے داد دینی ہے سبحان اللہ کی، پتہ چلے میرے آقا کا میلاد ہے یار، کوئی فوت کے لے کار نہیں ایسی آئے۔ ایک دفعہ پھر سبحان اللہ۔ یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ اور سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ان کے گیسوں گھٹا بن کے چائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ اور سنو، جس نبی کا میلاد سجایا ہے، اللہ نے کتنی عظمتوں والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرا شعر سنیے گا، شعر کہتا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا بیان ہو، شان میرے نبی کی نہ پوچھو، شان میرے نبی کی نہ پوچھو، عظمت مصطفیٰ کیا بیان ہو، شان میرے نبی کی نہ پوچھو، شان میرے نبی کی نہ پوچھو، بحر تعظیم سارا زمانہ، بحر تعظیم سارا زمانہ، جن کی چوکھٹ پہ سر کو جھکائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ اور ہے سہارا ہمیں مصطفیٰ کا، چھوڑتی ہے یہ دنیا، چھوڑتی ہے یہ دنیا، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، کہہ دینا یار آمین، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، چاہے سارا جہاں روٹ جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ آئیے مل کے ایک کلام ہے بڑا پیارا، آپ نے کہنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے، کوئی نہیں کا جملہ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے جی؟ کوئی اونچی آواز سے بولو یار، اور اونچی آواز سے بولو یار، جے اے دے نال کوئی یقین منو تو نقصان نہیں ہو بلکہ فائدہ ہی ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، سرکار میلاد میں آئے ہیں تو جشن والا مرک آپ نے بنانا ہے، تو میں نے کلام پڑھنا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ کوئی نہیں۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے،
بھائی سب نے بولنا، پیچھے والے بھی بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے۔ بھائی سرکار کے نام پہ اگر ہاتھ اٹھا کے بولیں گے عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے۔ اور سنیے گا میرے آقا کا معجزہ، سننا ہے اور آپ نے سبحان اللہ کی صدا بھی لگانی ہے۔ پل میں صدیوں کا سفر طے کر لیا، 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 آپ کی رفتار جیسا کون ہے، کوئی نہیں آپ کی رفتار جیسا کون ہے، کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے۔ ایسے نہیں یار، ذرا ماحول بنا کے ذرا ہاتھوں کو اٹھائے نا سرکار کے نام پہ۔ آج تو کبھی کسی کے نام پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی کسی کے نام پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن تیرے کام کوئی نہیں آتا۔ جن کے نام پہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں نا، یہاں بھی کام آئیں گے، معاشر کے میدان میں بھی کام آئیں گے۔ تو سرکار کے نام پہ یار ہاتھ اٹھانے میں کیا شرمانا۔ اونچی آواز سے بولیے سرکار جیسا کون ہے، یا اللہ جو تیرے محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھائے اسی سال مدینے چلا جائے۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، نہیں سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے۔ اور سنو، جو میرے آقا سے وفا کرتا ہے، جو میرے آقا سے وفا کرتا ہے نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سرکار کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن سرکار کے یاروں کا بھی کریں گے۔ اب سنیں گا، میرے آقا کے صحابہ ہیں بڑی شانوں والے، 1,24,000 کم و پیش، ان میں سے 4 صحابہ کی شان میں نے سنانی ہے آپ کو۔ تو یار اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، اور اونچی بات ہے سبحان اللہ۔ سنیے گا میرے آقا کی غلاموں کی شان۔ 2 ہیں پہلو میں تو 2 داماد ہیں، 2 ہیں پہلو میں تو 2 داماد ہیں، 2 ہیں پہلو میں تو 2 داماد ہیں، ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، کوئی نہیں ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے۔ اور سنیں، یہ تو تھے 4، کتنے تھے 4، اب چاروں میں بھی ایک کی میں نشان سنانی ہے آپ کو۔ ہیں ایک نشان کیا ہے، لے کے کاندھوں پر چلے وہ غار سو، کون ہے بھئی جو سرکار کے یار غار کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے نبی کے غلام نبی کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ لے کے کاندھوں پر چلے وہ غار سو، لے کے کاندھوں پر چلے وہ غار سو، ان کے یار غار جیسا کون ہے۔ بھائی اگر ہاتھ اٹھا کے بولیں گے مزہ آ جائے گا۔ ان کے یار غار جیسا کون ہے، کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے۔ اور سنیے گا، فتنے اٹھ رہے ہیں بڑے بڑے، کوئی کسی کا گستاخ ہے، کوئی کسی کا گستاخ ہے، کوئی کسی کا گستاخ ہے۔ بات یاد رکھیے گا، صحابہ ماں باپ ہے نا، ماں باپ، مثال دیتا ہوں، پرفتن دور ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کسی کا دل بدل دے، ایک ایک بات سے بدل دیتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں پورے پورے بیان بھی سن جائیں، پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے، دل نہیں بدلتے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں. والدین ہیں نا ہمارے والدین، لاکھ برے صحیح، کافر صحیح، مشرک صحیح، اس سے آگے کی بات تو کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. کیوں؟ یہ ان کا رب کا معاملہ ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا آپس میں جو بھی اختلاف رہا، ہمارا کام ہی نہیں بنتا. میرے جیسے گندے بندے کی اوقات بنتی کہ میں صحابہ کے اوپر بولوں؟ پہلے مقابلے تو میں پہلے ان کے مقابلے میں تو میں آؤں. میرے پاس اتنا علم ہو، صحابیت کے درجے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو پہنچ نہیں سکتا ہے. تو آج کے کچھ بندے ایسے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان پر، اہل بیت پر اعتراض کرتے ہیں بڑے بڑے ہیں. تو ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ان کا جو بھی مسئلہ تھا اللہ اس کا رسول جانے. ہمیں بس پیار کا بتایا گیا، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. تو اب ایسے ہیں امہات المؤمنین پہ بولتے ہیں کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں کی مائیں ہیں، کیا ہیں؟ امت کی مائیں. اور جو امت کی ماں ہوتا اس کو کیا بولیں گے آپ ہیں؟ اس کو کیا بولیں؟ کیا الفاظ بندہ استعمال کر سکتا کہ قرآن میں نص قطعی ہے، بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا. تو ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے جو بھی معاملات ہیں اللہ اس کا رسول جانتے. ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان کے کاموں میں ہم خود ہمارے جو نامہ مال سے ہے بخش جائیں. یہ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے کہ اللہ بخش دے گا ہمیں. لیکن ہمیں یہ کہ ہم ان کے بارے میں کوئی لان تال نہ کریں، کوئی اپنی زبان کو بند رکھیں. اب میں شان سنانا چاہتا ہوں اپنی امی جان کی، امہات المؤمنین کی، جن کی قرآن شان بیان کر رہا ہے. اور آپ نے سبحان اللہ کی صدا بھی لگانی ہے، پتہ چلے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے بیٹھے. اور اونچی آواز سے بولو نا یار سبحان اللہ. شعر سنیے گا، مومنوں کی، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو مومن ہوگا نا کون ہوگا؟ بولو تو مومن ہوگا اما عائشہ صدیقہ پر لان تان کوئی بکواس نہیں کرے گا. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کی ماں ہے اما عائشہ، مومنوں کی ماں ہے اما عائشہ، مومنوں کی ماں ہے اما عائشہ، مومنوں کی ماں ہے اما عائشہ. یار غار جیسا کون ہے؟ کون ہے جو آپ کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے یار جیسا کون ہے؟ نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. بولے سرکار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. سید ابرار جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. بولیے سرکار جیسا کون ہے؟ کہتے سبحان اللہ. آئیے آخری کلام پیش کر کے اپنی حاضری کو کمپلیٹ کرتا ہوں. نہ نیند نینا، جب محبت ہو جائے بندے کو، نہ نیند نینا نہ ینگ چینا، نہ آپ آئے نہ بیج خطیاں. نہ نیند نینا نہ ینگ چینا، نہ آپ آئے نہ بیج خطیاں. کسے پڑی ہے کہ جا سنائے ہمارے پی کو ہماری بتیاں ہیں. سخی پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. پھر کرم کریں گے مدینے والے، کرم کریں گے مدینے والے. اور سنیے سرکار کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ پہلی امت گناہ تھی، ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، دروازہ لکھ دیا جاتا تھا. لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میں بندگی ہے. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی نعرہ رسالت بھائی اونچی آواز سے نعرہ رسالت نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں ہیں کسی کو حالات کیوں بتائیں ہیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگا تمہیں ہی دو گے تمہارے در سے ہلولی ہے تمہیں سے مانگا تمہیں ہی دو گے تمہارے در سے ہلو لگی ہے اور آج ہمیں کس چیز پہ مان ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس سرا یہی ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس سرا یہی ہے اور شعر سنیے گا شعر بڑا خوبصورت ہے آج سنی جو ہے نا اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اللہ گھر دیتا ہے نا میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں بیٹا دیتا ہے میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں کوئی بندہ مدینہ شریف جا رہا ہے سرکار کی میلاد کی محفل سجا رہے ہیں کوئی بھی کام ہو جائے سرکار کی محفل کوئی بھی کام ہو جائے گھر نیا مل گیا اولاد مل گئی ہے شہرت مل گئی ہے کچھ بھی مل گیا سرکار میلاد وجہ کیا ہے شاعر کہتا ہے نہ پاس پی ہو تو سونا ساویں وہ جس پہ راضی وہی سہاگن نہ پاس پی ہو تو نہ ساویں وہ جس پہ راضی وہی سہاگن جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگہ مگا رہے ہیں جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگہ مگا رہے ہیں اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ کیا چلیازی چلو مینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی چلو مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آئے نہ بیجی خطیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں قاری مہتاب علی قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں ناز شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے آپ بڑی محبت سے ناز شریف سن رہے آپ کا ذوق یہ بتا رہا تھا یقیناً سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں تو آگے اب بیان کا سلسلہ ہے بس میری آخری حاضر کے بعد بیان ہے آپ حضرات قاری صاحب کی نعت سے پہلے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فرما رہے تھے کہ کل کی محفل میں اور جشن کی محفل میں فرق ہوتا ہے
تو آپ حضرات اب جا کے بتائیں گے کہ اسلام نگر والے جشن کیسے مناتے ہیں. پتہ چلے نا ذرا ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ان حضرات کا جشن اس طرح کا ہے، وہ مصطفیٰ کی آمد اس پھر کیسے نکالتے ہوں گے. سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. پہ کرے دل ربا بن کے، روح جو سما بن کے آیا، سب رسول خود کے آئے، وہ حبیب خدا بنایا. اس کو خدا نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو بھی رشک آیا. جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہ نے کی ہے غلامی. بے مثل ہے جس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آئے. پنجابی کا ایک کلام اور اس کے اندر ہی ایک فرمائشی کلام ہے حیدر حیدر کے نعرے کے ساتھ. آپ حضرات نے توجہ سے سننا بھی ہے اور میرا بھی آپ نے دینا ہے. اور حیدر حیدر کے نعرے کے اندر ہی بس ایک دو شعر میں آپ کو سنا کے مائک قبلہ حضرت کے حوالے کر دوں گا. آپ حضرات محبت سے کہیے سبحان اللہ. پنجابی کی جس کو سمجھ آتی ہے نا اونچی آ کے سبحان اللہ. بڑا خوبصورت جملہ ہے، توجہ نہ سے ہر بندہ توجہ نہ میری گل. شعر لکھدا ہے، کہدا کم میں سرکار دا. کیڑا کیڑا سرکار دا کمی ادھر ہاتھ دسے بھائی. ہاتھ نال بھی تے زبان نال بھی دس سرکار نہیں بیٹھے ہو. شعر کہندا ہے کمی ہمیں سرکار دا، این دے سردار دا. کمی ہمیں کمی ہمیں کمی ہمیں سرکار دا. میرے مرشدہ، میرے دل برا، میرے غازیہ، میرے سونیا، میرے ڈولیا. تیری ڈھال دا، تیری چال دا، تیری آل دا، کوئی نہیں تیرے نال دا. اچھا کیا کو سبحان اللہ. اور کمی ہمیں سرکار. کمی نہیں، کمی ہویا جے سونے کمیاں دا میں. اور اب تساں محفل سجا کے تے دس دیتا ہے کہ کمی ہویا جے سونے کمیاں دا میں. میری اوقات اتنی بلند ہو گئی ہے، نعت لکھن پڑھن دا تے چج کوئی نہیں، کوئی ادا بارگاہ چ پسند ہو گئی ہے. کمی ہمیں سرکار دا، کونین دے سردار دا، دل پر نبی دلدار دا، سونے خدا دے یار دا، بیڑے جو ڈبے تار دا، سائیں جو سنسار دا، دارو جو بیمار دا، دارو جو بیمار دا. باغی برا محبوب ہے، اللہ دا مطلوب ہے. سونا جدوں بھی بول دے، جد بول دے رس کھول دے، ہیرے تے موتی رول دے، سوچاں تے جگرے کھول دے. کون آکھ دے او ڈھول دے، جیڑا بھی مدنی ڈھول دے. کون آکھ دے او ڈھول دے، نیزے تے چڑھ کے بول دے. توجہ نہ گل سنو. شعر کہندے کون آکھ دے او ڈھول دے، جیڑا بھی مدنی ڈھول دے نیزے تے چڑھ کے بول دے. جیڑا بھی مدنی ڈھول دے. سبحان اللہ. میرے سناون تو بھی سبحان اللہ تے پھر تواڈے سنن تو بھی سبحان اللہ. اللہ اکبر. شاید نے آکھیا کہ جیڑا بھی مدنی ڈھول دے، جیڑا بھی سونے دا نا، سونے دا جیڑا ہو جاندے نا پھر نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی بول دے. جی اگر آپ حضور کے بیٹھے ہیں تو بولیں نا ذرا. یہاں پہ زمین پہ بیٹھ کے نہیں بول رہے تو نیزے کی نوک پہ کیسے بولیں گے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہتا ہے جیڑا بھی مدنی ڈول دے نیزے تے چڑھ کے بول دے. اللہ اکبر. ما زاغ نینن والیا، ما زاغ نینن والیا، کملی دے پہنن والیا. ما زاغ نینن والیا، تسمہ تیری نالین دا. مل ہے بری دا رین دا، تسمہ تیری نالین دا. مل ہے بری دا رین دا، ہے بادشاہ سکلین دا. بابا زہرا سین دا، بابا زہرا سین دا. کون زہرا؟ جڑا جڑا سننا چاہتا ہے نا اچھی آکھو سبحان اللہ. نہیں گج کے آکھو سبحان اللہ. کون زہرا؟ سرکار یہ مصر آپ کی نظر. کون زہرا؟ لک شکر غلامہ زہرا دا، لک شکر غلامہ زہرا دا. میری آس ازل دی پنی، پنی مطلب پوری کیتی. لک غلام، لک شکر غلامہ زہرا دا. میری آس ازل دی پنی، میرا مشرب بشر مودت ہے. مینوں مسلک ملیا سنی.
سنی بولے نہیں اچھی بولے یہ بات کٹ اچھی بولو لکھ شکر غلامہ زہرا دا اس گل تے جڑا بندہ نہ بولے گا بڑا دکھ لگے گا یقین کرو لکھ شکر غلامہ زہرا دا میری آس ازل دی پنی میرا بشر مودت ہے مینوں مسلک ملیا سنی ہے بھاری 14 طبقہ تو زہرا دے سر دی چنی ہے بھاری 14 طبقہ تو زہرا دے سر دی چنی کون زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو تو راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی بشر کے سر کا ہے تاج زہرا کون زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا تیرے فاقے دے پک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا بشر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتراں دا کمی زہرا بشر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتراں دا کمی زہرا حضرات آپ حضرات کے نعروں کی گونج میں میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں میری مراد تحریک عظمت قرآن کے عظیم مبلغ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اسد اللہ نقشبندی صاحب تشریف لا کر اپنے خوبصورت بیان سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کے آپ نے اسی نعرے کے اندر ہی حیدر حیدر کا ایسا ذوق باندھ دینا ہے کہ پتہ چل جائے سارے سنی اور مولا علی کو ماننے والے ہیں نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے ذرا جڑا یہ تک نہیں بولیا چپ نہ رہے میرا بھی نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے بولو ذرا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی دا نام لیندیاں ذرا جھک دے ہو جواب تو دیو نا یہ بھی کوئی بندے میں ہاتھ تھلے ہی نظر پہ ہوندے نے میری گل دا تساں جواب دینا ذرا دھیان نال کہ علی دا نام لیندیاں ذرا جھک دے ہو کہ کوئی علی دا نام پڑھے تے مڑ نو ڈک دے ہو یہ بھی بندے کاٹی بول دے پہ لگ دیا باقی نظریہ چھڑ دی دیو جی علی دا نام کوئی پڑھے تے مڑ نو ڈک دے ہو نہیں تے اے نام پڑھ دیاں تسی تھک دے ہو تے مون پھر تسی کی کر سکتے ہو جی ہاتھ اونچا کر کے سارے بندے کوئی بندہ بھی خاموش نہ رہے سارے بولن سجن مل کر حیدر 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 باز کاٹے ذرا تسی بولو سارے ہاتھ چاہ کے بولو حیدر 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 حسن حسین دا بابا جانی سارے جگ تو حیدر ثانی حسن حسین دا بابا جانی سارے جگ تو حیدر ثانی ولیاں دا سردار صفدر حیدر 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 میرا دل ہے کہ شیر تانوں مٹھا ہی سنا کے تے پھر تواڈے کول پوچھاں والا تسی ہن حیدر حیدر کہندے ہو یا نہیں کہندے تے مٹھا ہی سنا دیاں کی نظریہ تواڈا اچھی آنکھوں نا حیدر 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 آتا یہ بھی بندہ چکتے نہیں پہ عمران صاحب ادھر ہاتھ بلند کر کے بولو حیدر 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 نو گم نام نہ سمجھی حیدر نو کوئی عام نہ سمجھی حیدر نو گم نام نہ سمجھی حیدر نو کوئی عام نہ سمجھی میرے نبی دا چیف کمانڈر حیدر 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 حیدر
نبوت، تاجدار ختم نبوت، تحریک عظمت قرآن، فیض قرآن، فیض قرآن، فیض قرآن، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے، کیونکہ گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں آج میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں جمع اور حضور علیہ السلام کا میلاد تو پورے قرآن ملتا ہے، اور حضور کی محفل ہے تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے آج گیت گا رہے ہیں۔ اور بڑا ہی مشہور کلام ہے، تیرا کھاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیری میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا منایا ہے۔ رب ذوالجلال فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے، تمام انبیاء یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا محبوب بھی آ جائے تو اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے اور میرے محبوب پر ایمان لے آنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہے جو رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کے سامنے منایا ہے، تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے، اور تمام انبیاء نے اپنی قوموں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر تمہیں آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو پھر ہماری شریعت کو چھوڑ دینا ہے، ان کی شریعت کو اپنا لینا ہے، پھر ہمارا نام چھوڑ دینا ہے، ان کا نام اپنا لینا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے چرچے، حضور علیہ السلام کا میلاد تو پورے قرآن کے اندر رب نے منایا ہے، اور سارے کا سارا قرآن اگر ہم
عشق کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سارے کا سارا قرآن ہی حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ آپ جو بھی آیہ کریمہ اٹھا کر دیکھیں، جس بھی آیہ کریمہ کو تلاوت کریں، آپ کو اس کے اندر حضور علیہ السلام کی شان ہی ملے گی۔ اور آقا علیہ السلام کا اتنا مبارک نام ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نام ہی وہ عطا کیا جس کا معنی ہے جس کی ہر وقت تعریف ہی کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد نام کا جو معنی ہے کہ محمد نام کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کے بعد پھر تعریف کی جائے، اور اس کے بعد پھر تعریف کی جائے، محمد اس کو کہتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے ہیں تب سے حضور علیہ السلام کے چرچے جاری ہیں۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے آدم لولا محمد ما خلقتک، کہ اے آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے میرے کریم محمد، اے میرے پیارے، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو زمانے کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا جو ادب ہے، حضور علیہ السلام کی ذات پاک کا جو ادب ہے، یہ تمام اعمال سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی عمل کے اندر ادب شامل نہ ہو تو وہ عمل جو ہے وہ قبولیت کی حد تک نہیں پہنچتا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کا جو ادب ہے وہ قرآن پاک میں سکھایا ہے، اور سکھایا کن کو ہے؟ ایمان والوں کو سکھایا ہے۔ جہاں پر بھی ادب کا ذکر آیا وہاں پر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم نے اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس قدر اپنے محبوب سے محبت فرمائی کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو زندگی بھر کا سرمایہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور کسی جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ اے میرے محبوب نبی کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو آپ کے حجرے پر آتے ہیں اور باہر سے اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ لوگ جاہل ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ حجرے کے باہر صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے۔ یہ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہو رہا ہے، اور ذکر کیا ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور ادب کس طریقے سے سکھایا جا رہا ہے؟ کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے اگر ان کے در اقدس پر حاضر ہو جاؤ تو باہر ہی صبر کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، آپ کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک گھر میں جب تشریف لے کر آتے تو اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا کرتے کہ کہیں ہماری جو یہ دستک ہے اس کی آواز اونچی ہو جائے تو ہماری ساری زندگی کی نیکیاں ہی نہ ضائع ہو جائے، کہیں ہماری دستک سے حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طرح حضور علیہ السلام کا ادب کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو میرا محبوب فرما دے وہ تم نے کرنا ہے،
جو میرا محبوب حکم دے وہ تم نے کرنا ہے، اور جب تم یہ کرو گے تو پھر کیا فرمایا؟ پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب نبی کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے رب کی اطاعت کی۔ جو حضور علیہ السلام کی اطاعت میں لگ گیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے حقیقت میں اس نے میری اطاعت فرمائی۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب نبی، اے میرے پیارے، آپ ان لوگوں کو فرما دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے۔ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، محفل کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن میں رب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم کس عمل کے ذریعے سے میرے محبوب بن جاؤ گے۔ وہ کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم رب ذوالجلال کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، پس تم وہ کرو جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جو میں دین لے کر آیا ہوں اس کے اوپر عمل کرو، جو میں نے رب ذوالجلال کے احکام تم تک پہنچائے ہیں ان احکام کے اوپر عمل کرو۔ جب تم فاتبعونی میری اتباع کرو گے پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رب کی محبت کسی چیز میں پنہا ہے؟ رب کی محبت اس چیز میں پنہا ہے کہ ہم اس کے محبوب کی تابعداری کریں، ہم اس کے محبوب کا ادب کریں، ہم اس کے محبوب کی جو وہ بات فرما دیں اس بات کو مان جائیں، جو انہوں نے ارشاد فرما دیا اس بات کو مان جائیں، پھر کیا ہے؟ ہم رب کے محبوب بن جائیں گے۔ تو جب بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں رہتی، پھر اس کو کوئی کسی قسم کا دکھ اور اس کو رنج نہیں رہتا۔ یہ تو خود رب نے فرمایا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ ہی کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو ایک کام ایسا بتانے لگا ہوں جس سے آپ رب ذوالجلال کے قریب ہو جائیں گے۔ ادب ایک ایسا کام ہے جو تمام کاموں سے بڑھ جاتا ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، جس کے اندر ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں، دین ہمیں سکھاتا ہی ہے۔ آج مہا فکریہ یہ ہے کہ جس اور آقا کی مبارک محفل سجائے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے رب الجلال نے ہمیں عزتیں بخشی ہیں، جن کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، جن کی وجہ سے یہ ساری روئے زمین جو ہے وجود میں آئی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے مبارک نام کا ادب کرنے والا بندہ جنت میں جاتا ہے، جن کے مبارک نام کی فضیلت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے محبوب مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم جس کا نام آپ کے مبارک نام پر محمد ہوگا اس کو میں جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اے محبوب جس کا نام آپ کے مبارک نام پر محمد ہوگا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے اس کو میں جہنم میں نہیں جلاؤں گا۔ وہ مبارک نام آج یہاں فکریہ ہے، علیہ السلام کا مبارک نام ہمارے ہاتھوں کچرے کے ڈھیروں تک پہنچ چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کا مبارک نام ہمارے بچوں کے ذریعے سے، ہمارے اہل خانہ کے ذریعے سے کچرے کے ڈھیر تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بچے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو نہیں پوچھا کہ تمہاری پچھلی کتابیں کہاں گئی، تمہارے پاس جو اسلامیات کی کتاب تھی جس کے اندر قرآن پاک کی ہزاروں آیات موجود تھی، قرآن پاک کی صورتیں موجود تھی، وہ تمہاری کتاب کدھر گئی؟ وہ ہمارے بچے ہماری لا علمی کی وجہ سے، ہماری عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ ردی والے کو بیچ دیتے ہیں، ردی والے سے چند روپوں کی خاطر، پتیسے کی خاطر یا چند پیسوں کی خاطر جو گھروں کے اندر اخبارات آتی ہیں، جو ہمارے دفتروں کے اندر اخبارات آتی ہیں، وہ ہم ردی والے کو بیچ دیتے ہیں۔ پھر بالآخر کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی ریڑھی والے کے پاس چلی جاتی ہیں،
کسی دکان والے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اس کے شاپر بنا دیتا ہے، وہ اس کے اوپر پکوڑے رکھتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، اس کو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا مبارک نام روایات کے اندر آتا ہے، جس گھر کے اندر محمد نام کا شخص موجود ہو، فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اب جس نام کی فضیلت یہ ہے، اس نام کی بے ادبی کرنے کا زوال کتنا ہوگا۔ آج کی محفل سے یہ پیغام آپ لے کر جائیے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک نام کے ادب کا کس قدر فیضان ہمارے گھروں میں داخل ہوگا، ہماری نسلوں میں داخل ہوگا، تو اس کے لیے کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے یہ بے ادبی روکنی ہے، اپنے گھروں سے اخبارات جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیروں تک نہیں جانے دینی، اپنے بچوں کی اسلامیات کی جو کتب ہیں ان کا ہم نے خصوصی طور پر دھیان رکھنا ہے کہ وہ کچرے کے ڈھیروں پر نہ جائیں۔ الحمدللہ ہمارا تحریک عظمت قرآن کے ساتھ تعلق ہے، رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا، یہ ہمارے اوپر کرم کیا، اور یہ گجرات شہر کے حصے میں یہ توفیق آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بابا جی سرکار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نیک بندہ ہمیں عطا فرمایا، جنہوں نے ایک دیا جلایا، اس دیے سے ایک اور دیا جلا، اس دیے سے ایک اور دیا جلا، اور آج جلتے جلتے یہ دیا 30 شہروں اور 500 کے قریب دیہات تک پہنچ چکا ہے۔ آج جہاں پر بھی ادب قرآن ہو رہا ہے، جہاں پر بھی ادب نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، وہاں پر گجرات کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے ذریعے ہم تک یہ ادب کا پیغام پہنچا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ جتنے بھی لوگ محفل میں آئے بیٹھے ہیں، آپ بھی اس ادب کے کام میں شامل ہو جائیں۔ جب آپ اس کام میں شامل ہو جائیں گے، قرآن کی تو عظمت اور بڑی اعلیٰ ہے۔ قرآن کے بارے میں تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، قرآن پاک آج ہمارے ہاتھوں اگر نالی میں چلا جائے تو ہمارے اوپر کس قدر زوال آئے گا، ہمارے اوپر کس قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کہ سب کچھ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمیں دوائی کے اندر شفا نہیں ملتی، ہمارے پیسے کے اندر برکت نہیں۔ تو آج کی محفل سے یہ پیغام آپ لے کر جائیے اور یہ پکی نیت کر کے جائیں کہ ہم جہاں بھی ہوں، ہم نے حضور علیہ السلام کے مبارک نام کے ادب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہم جس جگہ پر بھی ہوں، ہم نے قرآن کے ادب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اخبار ملے اٹھا کر تحریک عظمت قرآن کے لگائے گئے ڈبے میں ڈال دیں۔ ہر جمعۃ المبارک کو تحریک عظمت قرآن کا عالمی مرکز سراج پلازا گلزار مدینہ روڈ کے اندر موجود ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 8 بجے وہاں پر تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، جس میں ہم اجتماعی طور پر نکلتے ہیں، اجتماعی طور پر نکل کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام زمین سے اٹھاتے ہیں، اس نام کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں، اٹھایا جو میں نے نام محمد، اٹھایا جو میں نے نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے درے پنجتن سے، یہ آواز آئی خدا کو منا لو سویرے سویرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ آپ کا اور میرا یہاں پر آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو اور مجھے ہمیشہ ادب نام مصطفیٰ کریم اور ادب قرآن کے لیے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع
بز میں ہدایت پیدا جس سوخانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوخانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ چاند رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیوں مصطفیٰ آسیوں ہم لوگ تمنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ ایک اعلان سماعت فرما لیں دعا سے پہلے انشاءاللہ العزیز 20 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک عشاء کی نماز کے بعد آپ کے محلے کی جامعہ مسجد عثمانیہ محلہ اسلام نگر صاحبوال روڈ پہ یہ مسجد واقع ہے جامعہ مسجد عثمانیہ اس کے اندر نماز عشاء کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو رہی ہے جس کے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید فداء الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی آپ بیان فرمائیں گے 20 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد عثمانیہ محلہ اسلام نگر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ رب من کل یا اللہ یا رحمان یا رحیم گناہ گار کمزور بندوں کی اس حاضری کو قبول فرما ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے مولا آج کی اس محفل پاک کی برکت سے جو تیرے بیمار بندے آئے ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو قرضدار آئے انہیں قرضے سے آزاد فرما جن کی اولاد ناب فرمان انہیں فرما بردار بنا بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما تجھے احمد مصطفیٰ کا میرے مولا واسطہ ہے اس محفل سے کوئی تیرا بندہ خالی نہ جائے سب کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے میرے مولا تیرے بندوں نے اس محفل کو سجایا محمد خرم رشید وقاص اور بھی وقار نقش بندی میرے مولا انہیں دونوں جہانوں کی تنگی سے آزاد فرما انہیں خوشحالی عطا فرما ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما اس فیملی پر اس خاندان پر ہمیشہ رحمت کی بارش برسا تو اسے جو جائز مانگے عطا فرما میرے مولا ہمارے ملک کی خیر فرما حضور علیہ السلام کے صدقے سے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما میرے مولا ہم گناہ گاروں کو بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرما جہاں جہاں مسلمان ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما حضرت عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم